سو طالبان جو یقین دہانیاں پیش کر رہے ہیں ان پہ کس حد تک یقین کیا جا سکتا ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے سیکیورٹی امور کے ماہر کامران بخاری سے جو واشنگٹن ڈی سی میں بیسڈ ہیں۔ کامران، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی آپ کے خیال میں کیوں اس وقت طالبان اپنا ایک بہت مثبت امیج پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو متوقع تھا کیونکہ ان کا جو ہے ایک ٹریک ریکارڈ بڑا ہی نیگیٹو ہے، اور بہت کم لوگ ہیں وہ جو پاکستان میں جو خوشیاں منا رہے ہیں بیٹھ کے، ان کے علاوہ تو میں نہیں جانتا کہ کوئی اتنی بڑی جو ہے وہ گروپ ہے کہ جو اس چیز کو خوشائن سمجھ رہا ہے کہ طالبان حکومت میں آ گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر ان کو پبلک ریلیشنز، انفارمیشن آپریشنز، سائیکولوجیکل آپریشنز کی کیمپین چلانی ہے، تو اس وجہ سے ان کے جو ریپرزینٹیوز ہیں وہ پریس کو جو ہے نا بیانات دے رہے ہیں اور یقین دہانیاں کرا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ یقین دہانیاں اپنی جگہ پر ہیں، جو زمین پہ ہو رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، آج کل کی دنیا کے اندر چھپایا نہیں جا سکتا۔ لوگوں کو مار پیٹ ہو رہی ہے، لوگ جو ہے اپنا کل خبر آئی تھی کہ بھئی وہ عورتوں کو آنے دیں گے میڈیا کے اندر، صرف ان کو کہیں گے کہ جو ہے نا اپنا سر ڈھانپ لو۔ آج خبر آئی ہے کہ بھئی وہ بہت ساری عورتوں کو کہا گیا ہے کہ اب آپ کام پہ مت آئیں، کیونکہ طالبان نہیں چاہتے کہ عورتیں جو ہیں وہ میڈیا پہ آئیں۔ تو یہ کال آف فیل میں تو بہت بڑا تضاد ہے، اور اس میں کوئی حیرت کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ابھی تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے وہ اپنے آپ کو 90 کے جو ان کا جو فلسفہ تھا اس سے بھی تھوڑا دور کر رہے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں کتنا امکان ہے کہ طالبان کی ٹاپ لیڈرشپ ہی ان اقدامات کو واپس لے آئے گی جو پہلے ان کا خاصا سمجھے جاتے تھے لیکن اب جن سے وہ اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پریکٹیکلی کتنا امکان ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ بھی واپس اس پہ جاتی ہے؟ جی، اس پہ میں نے خاصی ریسرچ کی تھی اپنی ڈسٹیشن کے لیے، اسی سوال سے کہ ایک تنظیم جو ہے جب وہ ایڈیالوجیکل اور بیہیویئرل چینج کی جانب جاتی ہے تو وہ کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے اور اس کے کیا محرکات ہوتے ہیں۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ اوپر کی قیادت تو کچھ تبدیلی لانا چاہ رہی ہے، یہ واضح نہیں کہ کس حد تک لانا چاہ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ بڑی سطحی قسم کی ہو، لیکن جو پوری کی پوری نیچے تنظیمی ڈھانچہ ہے، جو ان کی رینک اینڈ فائل ہیں، جو ان کے ایون جو سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیول لیڈرشپ ہے، یہاں تک کہ فرسٹ ٹیئر لیول لیڈرشپ کے اندر بھی وہ اس چیز کے بارے میں ریزسٹنس ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں ان کی اس طریقے سے ذہن سازی نہیں ہوئی بھی ہوتی۔ اوپر کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے اس نے اب دنیا دیکھی ہے، بہت سارے ملکوں میں گئے ہیں، پریس کے ساتھ بات کرنی آ گئی ہے، ڈپلومسی کرنی آ گئی ہے، لیکن ان کو اپنے جو ان کا کاروان ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو وہ کیسے ساتھ لے کے چلیں گے کہ اگر اچانک ان کو کہیں گے کہ بھائی اب جو ہے ہم اپنے جو فکر ہے، نظریے کے اس کو اندر بدل رہے ہیں؟ سو طالبان لیڈرشپ کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے رینکس میں ہی اتحاد بھی مینج کرتی ہے اور کس طرح سے اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہے تو اپنی ہی جو فورس ہے اس کو کیسے کنونس کرتی ہے۔ کامران، ایک بہت ضروری سوال یہ ہے کہ طالبان کے جو خطے کے دیگر جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں، دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت اب کیا ہوگی؟ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کو کسی ملک کے خلاف اب استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا، لیکن القاعدہ کے ساتھ تعلقات کی جب بات آتی ہے تو انٹیلیجنس رپورٹیں کچھ اور شو کرتی ہیں۔ پھر افغانستان میں آئسس کا وجود ہے، ٹی ٹی پی جو پاکستان میں ہے انہوں نے تو مبارکباد دی۔ تو کیا دیکھتے ہیں آپ کہ کس طرح سے یہ اپنے جو القاعدہ کے اور دیگر تنظیموں کے ساتھ تعلقات ہیں افغان طالبان اس کو مینج کریں گے؟ یہ بھی ایک ڈیلیما ہے ان کے لیے۔ تو ایک طرف انہوں نے وعدہ کر دیا ہے دنیا کے ساتھ کہ بھئی ہم کسی قسم کی بھی دہشت گرد تنظیم کو اپنی سرزمین پہ پنپنے نہیں دیں گے، لیکن یہ تو کہہ دینا ایک بات ہے اور یقین دہانیاں جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان کے ساتھ تعلقات کیسے خراب کریں؟ ٹی ٹی پی جو ہے وہ تو اب ہمارے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ اور افغان طالبان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، تو ان کے ساتھ تو تعلقات ختم نہیں کریں گے، لیکن ان کو کیسے مینج کریں گے، ان کو کیسے روکیں گے، یہ ان کے لیے چیلنج ہوگا۔ القاعدہ کے گہرے روابط ہیں، ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اگر کوئٹہ شورا جو ہوتی تھی یا طالبان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ نہ ہو، لیکن حقانی نیٹ ورک اور حقانی نیٹ ورک کے سربراہ سراج الدین حقانی نائب امیر ہیں طالبان کے، ان کے ساتھ انس حقانی کے ساتھ اس وقت انس حقانی مذاکرات میں اس وقت سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اس موقع پہ میں کوئک سی ساؤنڈ بائٹ ہے ہمارے پاس، واشنگٹن بیسڈ اینالسٹ ہیں، بروکنگز انسٹیٹیوشن سے ان کا تعلق ہے، مائیکل اوہینلن، ان کا کیا کہنا ہے افغان طالبان کی خاص طور پہ جو ٹیرر آؤٹ فٹس ہیں ان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں؟ آئیے وہ جلدی سے دیکھتے ہیں۔ Our options now include
making sure the Taliban. اب ہماری آپشنز میں اس بات کو یقینی بنانا شامل ہونا چاہیے کہ طالبان سمجھ سکیں کہ اگر انہوں نے القاعدہ یا دولت اسلامیہ کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ کیا یا عورتوں اور مذہبی فرقوں کے خلاف نفرت آمیز سلوک روا رکھا اور افغان شہریوں پر تشدد کیا تو ہمارے پاس متبادل موجود ہیں. ہمارے پاس عسکری آپشنز ہیں کہ وہ اس رویے کی قیمت ادا کریں. To make them pay a price. کامران آخر میں اگر آپ بہت بریفلی یہ بتا سکیں کہ اگر طالبان دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں یا ملک کا جو نظام ہے اس میں بہت بڑا ایک اپسیٹ لاتے ہیں تو عالمی دنیا کے پاس کیا لیوریج ہے, کیا آپشنز ہے, کیا وہ تسلیم کریں گے طالبان کی تبدیلیوں کو جو وہ سیٹ اپ کو اگر نہیں قبول کرتے, اور اگر وہ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کے ساتھ تعلقات رکھتی ہیں تو لیوریج کیا ہے؟ دیکھیں لیوریج جیسے مائیکل نے کہا کہ عسکری ہے, اور اس وقت یو ایس انٹیلیجنس کمیونٹی جو ہے وہ یہی اس چیز کی تیاری کر چکی ہے کہ جب فوجی انخلا ہوا ہے تو مانیٹرنگ کی ضرورت ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور اگر کبھی امریکی حکام نے یہ دیکھا کہ بھائی جو ہے کوئی دہشت گرد تنظیم وہ اس کے پیر جم رہے ہیں یا وہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہی ہے تو پھر ایئر سٹرائکس ہوں گی, اور اسی طریقے سے ایک بڑا ایشو تو یہ بھی ہے نا کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ملٹری آپشنز ہیں تو ملٹری کو واپس انگیج کرنا امریکہ کے لیے بہت مشکل ہے, فاصلے کے اعتبار سے, وسائل کے اعتبار سے, تو کوئک ایکشن لینا کس حد تک ممکن ہوگا؟ کوئک ایکشن لینا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس ڈریون جو ہے نا اسٹرائکس ہوتی ہیں, چاہے وہ فکسڈ ونگ ہو, روٹری ہو, اور اب تو ڈرونز جو ہے بہت زیادہ استعمال ہوں گے, تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے. جو اس عسکری جو ہے کیپبلٹی کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ہم ملک کے اندر جو ہے وہ امن و امان اور اس کو جو ہے نا مینیج کرنا سیکورٹی سچویشن کو, اس سے تو دستبردار ہو گیا امریکہ, لیکن کاؤنٹر ٹیررزم یعنی کاؤنٹر انسرجنسی سے دستبردار ہوا ہے, کاؤنٹر ٹیررزم سے دستبردار نہیں ہوا. اور رائٹ, کامران بخاری سیکورٹی امور کے ماہر ہمارے ساتھ ہے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا.